السلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے یزید یا یزیدیت پر لعنت کا جواز. پہلے سمجھیے لعنت ہے کیا. کیا فی نفس ہی لفظ لعنت ممنوع ہے؟ کیا لعنت کرنا غلط فعل ہے؟ اس کو ہم پہلے سمجھیں گے. لعنت ایک مشترکہ لفظ ہے، یعنی احادیث میں بہت سارے لوگوں پر لعنت بھیجی بھی گئی اور احادیث میں بہت سارے لوگوں پر لعنت بھیجنے سے منع بھی کیا گیا. جی اچھا، لفظ لعنت تنبیہ کرنا ہے، دھتکار دینا ہے، محروم کر دینا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بددعا دینا کہ تو جا اللہ کی رحمت سے دور ہو جا. عقلی اعتبار سے کسی بھی نظریے یا خیالات سے متفق نہ ہونا، رد کرنا. جب ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو ہم اس بات کا رد کرتے ہیں کہ ہم اس کے نہ نظریے کے قائل ہیں نہ ہمارے خیالات اس کے خیالات سے مطابقت رکھتے ہیں. یعنی اگر میں کسی پر لعنت بھیجوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے خیالات سے بھی اختلاف رکھتی ہوں، اس کے اعمالوں کو بھی پسند نہیں کرتی اور اس کی حمایتی بھی نہیں ہوں. اب بات یہ ہے کہ لفظ لعنت فی نفسی ہی کیا ہے. کیا لفظ لعنت کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے؟ تو ہم قرآن پاک میں آ کر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا جو اصل مصدر ہے، مادہ ہے، وہ ہے لعنہ. 36 مقامات پہ اللہ کریم نے خود لفظ لعنت کا استعمال کیا. یعنی اللہ کریم نے 36 مقامات پر لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے. ان میں اللہ کریم نے کافروں پہ لعنت کی، حق چھپانے والوں پر لعنت کی، جھوٹوں پر کی، مرتدین پہ، منافقین پر، جو مسلمانوں کا قتل کرے اس پر لعنت ہے، عہد شکنی کرنے والوں پہ لعنت، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں پر لعنت، ظالمین پر لعنت، اللہ کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر لعنت. اور اب ہم اس کی قرآنی حوالوں کی طرف جائیں گے، قرآنی آیات کی طرف. تیزی سے لے کر آپ کو چلوں گی اور آپ سمجھتے جائیے گا. اللہ کریم نے جو سب سے پہلی لعنت بھیجی وہ تھا ابلیس مردود. سورہ صاد آیت نمبر 78. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تجھ پر میری لعنت ہے الی یوم الدین، یعنی روز حساب تک، روز جزا و سزا تک. اور لعنت کیا؟ لعنتی، میری لعنت. یعنی اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی روز حساب تک، روز جزا و سزا تک. تو یعنی لعنت بھیجنا اللہ کریم کی سنت ہے. بات کو سمجھ رہے؟ دوسرا شخص قابیل بھی ہے جسے قرآن نے ظالمین میں شامل کیا، اور ہر ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 29 حوالہ دیکھ لیں. میں یعنی حابیل چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ تم دونوں ہی لے کر لوٹو اور جہنم والوں میں سے بنو. یہی سزا ہے ظالمین کی، اور ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں دیکھیے، پاک دامن عورتوں پر بھی الزام لگانا لعنت بھیجے جانے کا سبب ہے، جس میں اللہ کریم نے استعمال کیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ.
لعنت کر دی گیا ہے، لعنت بھیج دی گئی ہے، لعنت کر دی گئی ہے دنیا میں اور آخرت میں کن لوگوں پر؟ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. اور پھر وہی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے جو پاک دامن عورتوں پر آج کے دور میں بھی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، یقیناً وہ لعنت کے مستحق ہے. اور ان پر لعنت اگر ہم بھیج دیں تو یقیناً ہم نے یہ عمل اللہ کریم کی سنت کریمہ کے مطابق کیا اور ثابت کیا کہ ہم نے اس شخص کے عمل بد سے بیزاری کا اظہار کر دیا. حق کو چھپانے پر بھی لعنت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، اور یعنی بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی کھلی نشانیوں کو اور اللہ کی ہدایت کو جو اللہ کریم نے کتاب میں لوگوں کو کھول کر بیان کی، تو یہ وہی لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور جن پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہاں اللہ تنہا لعنت نہیں کر رہا جو حق کو چھپاتے ہیں اور بات ہدایت کے جو کہ قرآن میں صراحتاً بیان کر دیا اور اس کو پھر بھی چھپاتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان پہ لعنت کی اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت اس میں شامل ہے. یعنی اللہ کریم کے ساتھ باقی لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں کفار پر لعنت بھیجی گئی ہے. اچھا، جب بات کفار پہ لعنت بھیجنے کی ہوئی تو خالی اللہ کریم نہیں فرما رہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. کس پر؟ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے، تو ان سب پر اولئک علیہم لعنت اللہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور ملائکہ کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں آئیے آیت نمبر 61، آیت مباہلہ. مقابلہ صداقت کا ہے اور کس سے؟ کذابوں سے. یعنی جو سچائی کا استعارہ ہے، جو سچ کا صاف اور روشن واضح چہرے ہیں، وہ مقابلے میں جا رہے ہیں کن کے؟ جو جھوٹے ہیں. یعنی حق اور باطل کا یہاں مقابلہ ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا اور پھر کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مباہلہ ہونے کی صورت میں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور وہ وہی ہے ابناءنا ابناءکم ونساءنا نساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ پنج تن پاک اس آیت کا مصداق بن کر میدان مباہلہ میں اترے اور ثابت ہوا کہ روئے زمین پر ان 5 سے زیادہ سچا تھا ہی نہیں کوئی، ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. کیونکہ جب بات مباہلے کی آئی، سچ اور جھوٹ کی آئی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ان 4 نفوس کو لے کر میدان مباہلہ میں اترے. اور پھر مقابل میں جو باطل تھا، جو جھوٹ تھا، اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. ویسے تو اگر اسی آیت مبارکہ کو میں کربلا تک لے جاؤں سفر طے کراتے ہوئے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ حسن اور حسین اپنے نانا جان کے ساتھ میدان مباہلہ میں اترے تو ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، اور سچ کا مصداق یہ بنے. تو یہی حسین جب میدان کربلا میں اترا تو اس کے سامنے پھر کذب یعنی جھوٹ تھا، اور اللہ کریم نے امام حسین کو فتح عطا کی. یہاں بھی حسین کے، حسن کے بی بی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے بابا جان اور آپ کے زوج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں جو جھوٹا آیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور بعد میں بھی جو ان کے مقابلے میں جھوٹا آئے گا ان پر اللہ کی لعنت ہے. مرتدین پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو پھر جاتے ہیں. اللہ کریم نے ان پہ بھی یہی
لفظ استعمال کیا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت ہے ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی، کس پر؟ جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ مکر جائیں. یہودی جو تحریف کرتے ہیں الفاظوں میں اور قرآن کے الفاظ کو موقع محل سے ہٹاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بار بار سنا کہ سمعنا و اطعنا، تو وہ کس طرح سمعنا کا استعمال کرتے تھے اور حکم ہوا نہیں وانظرنا کہو، تو اسی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا لعنہم اللہ بکفرہم، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب. اسی طرح آگے چلتے ہیں. اب جن لوگوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، جن لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، جو لعین ہے، ملعون ہے، یاد رکھیے وہ خالی لعین اور ملعون نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان لعنت شدہ لوگوں کے لیے تمہیں کبھی کوئی مددگار ملے گا ہی نہیں. اور اسے دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 52 میں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی جو لعنت شدہ ہے، جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. قاتل پر بھی اللہ کریم نے لعنت، سورہ نساء آیت نمبر 93، کہ جو بھی کسی جان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو یقیناً وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور ان پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کریم کن کن لوگوں پر لعنت اتار رہا ہے. اسی طرح گزشتہ انبیاء کے ذریعے بھی اللہ کریم نے لعنت بھجوائی ہے ظالمین پر. سورہ مائدہ آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس لیے کہ انہوں نے برابر نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. پچھلی امتوں سے درس عبرت نہ لینے والے جب پچھلی امت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر. اسی طرح جنت والے اور دوزخ والے جب آپس میں ملیں گے تو ان کا مکالمہ سورہ اعراف آیت نمبر 44 میں ہوگا کہ جب وہ آپس میں ملیں گے جنت والے دوزخیوں کو آواز دیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچا پا لیا ہے، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں. تب ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا. وہ ندا کیا ہوگی؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. جب جہنمی اور جنتی آپس میں مکالمہ کریں گے تو تب بھی اللہ کریم ظالمین پر لعنت بھیجے گا. منافقین سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں منافقین مرد اور عورتوں پر بھی اللہ کریم نے لعنت بھیجی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. کن پر؟ منافقین پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو اللہ کریم پر جھوٹ باندھے، سورہ ہود آیت نمبر 18، ان پر بھی اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. ایسے لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، اور خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. سورہ ہود آیت نمبر 59 اور 60 کا مطالعہ کیجئے. اس میں تو جو قوم عاد ہے اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انہوں نے جو کچھ اللہ کریم کی سرکشی کے حوالے سے کیا تو اللہ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت ہی لگا دی گئی. قوم عاد ایسی ہے کہ دنیا میں ان کے پیچھے لعنت ہی لعنت لگا دی گئی، اور پھر آخرت میں بھی آگاہ ہو جاؤ کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. سو ہلاکت و بربادی ہے ہود کی قوم عاد کے لیے.
समझ रहे हैं यहां तक? यानी गुज़िश्ता कौमों पर भी अल्लाह करीम ने लानत फरमाई, और यहाँ भी जो मुनाफिकीन हैं, जो कातिल हैं और जो बहुत सारे जराइम के मुर्तकिब हैं, ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है। फसाद फिल अर्द, फसाद फिल अर्द, सूरह रआद आयत नंबर 25 में अल्लाह करीम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के अहद व पीमा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया फिर उनको तोड़ते हैं, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, ये वही हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर जहन्नुम है। उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूअद दार। सही है, इन लोगों के लिए भी अल्लाह करीम ने लानत आसमान पे उतारी। यहां तक कि सूरह नूर का मुताला कीजिए आयत नंबर 6 और 7, जिसमें शौहर अगर अपनी बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाएगा और उसके पास कोई गवाह नहीं होगा तो वो 4 बार तो ये कहेगा अपनी बीवी पर तोहमत लगाई, और जो खाविन अपनी बीवी पर तोहमत लगाएं और सबूत के लिए उनके पास कोई गवाही ना हो तो वो 4 मरतबा खुदा की कसम खाएगा, कहेगा कि वो सच्चा है, यानी अपने दावे में, और 5वीं बार कहेगा वल क़ामिसतु अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, और 5वीं मरतबा यूं कहे कि उस पे अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा। लेआन, अगर आप अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाएंगे तो 5वीं बार आपको झूठा होने पर अपने ऊपर अल्लाह की लानत भेजनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की, यहाँ तक कि फ़िरौन का लश्कर, उसको भी देख लीजिए। सूरह क़सस में आयत नंबर 42 में अल्लाह करीम ने हाज़िहि दुनिया लाना, यानी इस दुनिया में उन पर लानत भेजी और आखिरत में तो कभी तरीन लोगों में से होंगे। कौन? फ़िरऔन और फ़िरऔन के हवारी। सूरह अनकबूत में बताया आयत नंबर 25 में कि जिन पर अल्लाह की लानत होगी उनकी आपस की दोस्तियां भी उनके किसी सूरत काम नहीं आएंगी, यानी लानत ज़दा जिन पर अल्लाह की लानत उतर गई, जब वो एक दूसरे पर के दोस्त भी होंगे, मददगार भी, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। मदीने में जो मुनाफिकीन है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 60 to 61, तो उनके बारे में भी अल्लाह करीम ने फरमाया मलऊनीन, लानत में मुब्तला लोग हैं, लानत के मारे हुए हैं, लानत इन पर उतरी हुई है मदीने के लोग मुनाफिकीन के लिए। तो यहाँ तक आप इसी तरह अगर 36 आयत का मुताला करेंगे तो आपको जगह जगह अल्लाह करीम ने मलऊनीन का बताया और उनकी सिफात भी बताई कि वो कैसे कैसे लोग होंगे, उनमें कैसी कैसी बदकारियां, कैसे कैसे जराइम में मुब्तला और कैसी कैसी बद सिफात होंगी जिसके सबब अल्लाह करीम ने उन पर लानत नाजिल की। यहाँ ये बात समझ में आ गई कि गुज़िश्ता अंबिया की बात हो या आखिरी उम्मत की, यानी माजी हो या हाल या मुस्तकबिल, अल्लाह करीम ने तीनों के लिए ऐसी बद सिफात रखने वालों पर अपनी लानत मुस्तकिल नाजिल की है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी काज़िब चाहे माजी का हो, काज़िब यानी झूठा चाहे हाल का हो, या काज़िब जो मुस्तकबिल में झूठ बोलेगा, तीनों पर अल्लाह की लानत है। यहां तक आपका माइंड क्लियर है? तो लानत का लफ्ज न सिर्फ कुरान में नाजिल हुआ बल्कि ये वो अमल है जिसे खुद रब्ब करीम बजा ला रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरह अहज़ाब में हम देखते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मासूम मलाइका उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दुरूदो सलाम भेजो। बात समझ में आ रही है? यानी इस रूए ज़मीं पर रब्बे करीम कोई ऐसी इबादत नहीं है, क्योंकि इबादत अल्लाह के लिए होती है, तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें अल्लाह करीम शराकत करे सिवाय अपने महबूब पर दुरूद भेजने के। उसमें वो वहदहू ला शरीक भी शरीक हो जाता है। और दुरूद पाक के बाद ये दूसरा अमल है जो हमें कुरान में मिलता है कि अल्लाह करीम ज़ालिमीन पर, मुनाफिकीन पर, काज़िबीन पर, कातिलीन पर अपनी लानत आसमान से बरसाता है। और खाली लानत नहीं बरसाता, फरमाता है कि इन लानतियों की भी हिमायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई हिमायती नहीं, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इन पर लानत नाजिल की गई है।
تو یہ میں سمجھتی ہوں یہاں تک آپ کو بالکل لعنت کا کلیئر ہو گیا ہوگا احادیث. اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف. احادیث میں بھی یہی ہے, بہت سارے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی. قرآن کا لفظ لعنت سمجھ میں آیا, اب احادیث میں آئی ہے. ایسے وہ تمام لوگ جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجنے کو منع کیا, وہ غیر مستحق لوگ ہیں. یعنی وہ لوگ جن میں یہ بد صفات نہیں پائی جاتی, اور آپ صرف ایک شخص کو تعین کر کے اور اپنی کسی ایما پر یا اپنے اندر کے بغض پر کسی پر لعنت بھیجتے ہیں, جبکہ وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. اب یزید کو تو ایک طرف رکھیے, بات یہ ہے کہ احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کریم نے ایسے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی جس کا عشر عشیر گناہ بھی یزید جیسا نہیں ہے. عشر عشیر یعنی یزید جیسا ایک گناہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں پایا جاتا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بالوں کو گونتنے والی, گنوانے والی, نوچنے والی, نچوانے والی, خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی, ان پر لعنت ہے. لعنت ہے ان پر. ان میں کوئی کفر پایا نہیں جا رہا, جسٹ ایک گناہ ہے, لیکن لعنت ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق. اسی طرح دوسری جگہ ہے جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے, اس پر بھی لعنت ہے. ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے, ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. اسی طرح سود کھانے والے پہ لعنت, کھلانے والے پہ لعنت, گواہی دینے والے پہ لعنت ہے. بالکل اسی طرح جو شخص اپنے باپ کو برا کہے اس پہ لعنت, جو اپنی ماں کو برا کہے اس پہ لعنت, جو زمین کی حدود بدلے اس پہ لعنت, جو اندھے کو راستے سے بٹکا دے اس پہ لعنت, جو جانوروں کے ساتھ جمع کرے اس پہ لعنت, جو قوم لوط والا عمل کرے اس پہ لعنت, جو شراب پیے اس پہ لعنت, جو شراب بنائے اس پہ لعنت, جو اس کو بیچے اس پہ لعنت, جو اس کو نچوڑے اس پہ لعنت, جو نچوڑنے کی اجرت لے اس پہ لعنت, جو اٹھا کر لے جائے اس پہ لعنت. الغز شراب سے وابستہ ایک ایک چیز پر لعنت بھیج دی گئی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کا میں نے آپ کو بتایا اور حدیث میں بھی یہ سارے کام کرنے والوں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ ان پر لعنت بھیج دی گئی ہے. اب آئیے آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. یہ وہی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, یہ 56 ہے. اور اسی سے ریلیٹ متصل فوراً اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی پہ فوکس رکھیے گا. میں نے آپ کو کتنی لمبی لسٹ بتائی. لعنت بھیجنا اللہ کریم کی سنت کریمہ ہے. بار بار کہہ رہی ہوں, لعنت بھیجنا کوئی غلط فعل نہیں ہے. جس لعنت سے روکا گیا وہ لعنت وہ ہے جو آپ کسی پر ناحق بھیجتے ہیں. لیکن جہاں حق بنتا ہے وہ اللہ کریم نے خود لعنت بھیجی ہے. جس طرح درود بھیجنا اللہ کریم کی سنت کریمہ ہے, اسی طرح لعنت بھیجنا بھی اللہ کی سنت کریمہ ہے. اور سورہ احزاب آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ, جو اذیت دے اللہ کو بھلا کون اذیت دے سکتا ہے, اور رسولہ, اور اس کے رسول کو. لیکن رب کریم تجھے تو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا. ایسا کیسے ممکن ہے کوئی تجھے اذیت دے؟ کروڑوں اربوں کھربوں انسان مل کر بھی تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے. ارے تو یا تیری ذات تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, یہ کھربوں لوگ مل کر کسی ایک شخص کا بھی نقصان کرنا چاہیں تو جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ اس ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور میرے رب کا حکم نہ ہو تو کروڑوں اربوں کھربوں لوگ مل کر کسی ایک شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو ان الذین یؤذون اللہ, مولا تجھے کوئی اذیت کیسے پہنچائے گا؟ اور جو پہنچائے گا اس کے لیے کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ.
دنیا میں اور آخرت میں ان پہ لعنت اتاری جاتی ہے. خالی آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی. لفظ دیکھیں، الدنیا والآخرہ، دونوں میں لعنت اتاری گئی. اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے یہ سوال ادھورا چھوڑ دیا کہ اللہ کریم نے اپنا نام کیوں لیا. اللہ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. ہماری اوقات جس کے بنائے ہوئے پہاڑوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، جس کی فضاؤں کو ہم چیر نہ سکیں، جس کے سمندر کا احاطہ ہم کر نہ سکیں، جہاں ریسرچ میں جاتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، جہاں انسانی عقل پہ بھی ہم حیران ہیں کہ اپنے جیسے وہ انسان بنانے پر قادر ہو رہے ہیں. لیکن سوچئے تو صحیح، جس انسان کو اللہ نے بنایا ہوگا وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. یہ سوال میں نے یہاں بھی چھوڑا ہے کہ اللہ کو اذیت کیسے پہنچے گی. ایک دفعہ ایسا ہوا، تھوڑا سا کربلا سے بہت پہلے آ جائیے، بہت پہلے. کب؟ 40 ہجری میں آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، فرمایا اے علی، پہلی امتوں میں سب سے بدبخت آدمی کون تھا؟ یہ سمجھیے گا، بہت اہم بات. پہلی امتوں میں سب سے بدبخت کون تھا؟ آپ نے فرمایا سب سے بدبخت، سب سے مفسد ایک قوم سمود کا آدمی تھا، قدار نامی، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ علی، اس امت میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ سب سے بڑا بدبخت ایک تو وہ پچھلی امت میں جس نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، یعنی قوم ثمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس کا جو معجزہ تھا اونٹنی، اس کی کونچیں کاٹی، وہ بدبخت تھا. اچھا بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی تجھے قتل کرے گا. مستدرک علی الصحیحین. میں بھی کربلا نہیں آ رہی، 40 ہجری پہ روکا ہے. اب اس حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے گا کہ مولا علی مشکل کشا کے قاتل کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے، کہ بدبخت اس امت کا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تمہارے سر پر تلوار سے، زہر آلود تلوار سے وار کرے گا. بات کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھیے. مثال کے لیے ناقۃ اللہ لایا گیا ہے، صحیح ہے. علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جب بات یہ ہو کہ ایمان اور نفاق میں اگر وضاحت نہ ہو سکے اور فرق نہ پتہ چل سکے تو علی تم کسوٹی بنو گے، تمہارا ذکر بتائے گا کہ ایمان والے کہاں ہیں اور نفاق والے کہاں ہیں. علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ جا ملے. علی کون ہے؟ علی وہ ہیں جو صاحب ذوالفقار ہیں اور اللہ کے شیر یعنی اسد اللہ ہیں. علی کون ہے؟ علی اولیاء کے سردار ہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کون ہے؟ یہ اسد اللہ ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں کا بدبخت وہ ہے جو ناقۃ اللہ کی کونچ کاٹے گا، کونچے کاٹے گا، اور اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو اسد اللہ پر وار کرے گا. اس بات کو سمجھیے، اس امت کا بدبخت وہ ہے جو علی کو شہید کرے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مختصر تعارف میں نے آپ کو بتا دیا. اب 40 ہجری سے اگر آپ 61 ہجری میں آتے ہیں تو علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بھائی ہیں، وارث قرآن ہیں، وہ اولیاء کے سردار ہیں، وہ حسنین کے بابا ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کے زوج ہیں. لیکن جب بات حسین تک آئے گی تو حسین صبت پیغمبر ہے،
حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں. اور خالی یہی نہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت میں جو جنت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنی ہے، اس جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے حسین ہیں. اگر علی کو شہید کرنے والا اس امت کا بدبخت ترین شخص ہے، تو پھر جو جزء بدن ہے، جو خون مصطفیٰ ہے، جو لعاب مصطفیٰ لے کر دنیا میں پہلی غذا جس کی لعاب مصطفیٰ بنی ہو، جو گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پلا ہو، بتائیے اس کا قاتل، اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا. آگے چلیے. سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ، آپ کے چچا جان، بے انتہا محبت شہید ہو گئے. کس کے ہاتھوں؟ وحشی کے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے، اور اب الحمدللہ وہ اسلام لے آئے. اب وہ وحشی نہ رہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، صحابی بن گئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے صرف فقط اتنا فرمایا، کیا تم نے میرے چچا کو قتل کیا؟ جی. فرمایا ٹھیک ہے، یعنی کوئی باز پرس نہیں. کیسے ہوتی؟ کیونکہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. لیکن فرمایا کبھی میرے سامنے نہیں آنا، سامنے نہیں آنا. کیونکہ چچا جان کی شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر گرا گزری ہے، اور ان کی شہادت کا دکھ آج تک ختم نہیں ہوا. اور یہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتے تھے کہ میں نے اسلام سے قبل کتنا بڑا جرم کیا. یعنی دکھ پہنچایا تو کس کو پہنچایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. یعنی حضرت وحشی اسلام لا کر رمز اسلام سمجھ گئے تھے کہ اگرچہ میں اسلام نہیں لایا تھا، لیکن دکھ کتنا بڑا پہنچایا، لہذا آپ بھی کبھی سامنے نہ آئے. لیکن ہمیشہ خواہش تھی کہ میں اس نقصان کی تلافی کروں، اور وہی ہوا. مسلمہ کذاب کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے. لیکن یہاں بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہ اسلام لا کر صحابی بھی بن گئے، لیکن آپ نے فرمایا سامنے مت آنا. دکھ کا اندازہ دیکھ رہے ہیں، تکلیف دیکھ رہے ہیں، اذیت دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ کے چچا تھے، چچا. اور یہاں معاملہ ہے بیٹے کا، یہاں معاملہ ہے اولاد کا. فرمایا سامنے نہیں آنا. اور پھر صحابی رسول تو صحابی رسول ہی ہوتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ساری زندگی اسی ندامت میں بھی گزاری، اور بالآخر مسلمہ کذاب جو جھوٹا دعوی نبوت کرتا تھا اس کو مارا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی کفارہ ادا ہو جائے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. لیکن ذہن میں رکھیے گا حضرت وحشی اب صحابی بن چکے ہیں. اب تیسری مثال سنیے. نکاح ثانی سب کر سکتے ہیں سوائے علی کے. بھئی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اے علی نکاح ثانی، دوسرا نکاح آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایذا پہنچتی ہے شہزادی کونین کو، اس سے تکلیف پہنچتی ہے فاطمۃ الزہرا کو، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تکلیف این تکلیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اذیت سے این اذیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اذیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی این اذیت خدا بندی ہے. اب سمجھ میں آئے؟ ان الذین یؤذون اللہ، اللہ کو اذیت کیسے پہنچے گی؟ ایسے پہنچے گی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تم دیکھ نہیں رہے پورے قرآن میں اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. یہی بتایا کہ جس طرح رسول کی اطاعت میں میری اطاعت ہے، جس طرح جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، بالکل اسی طرح کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت میں اللہ کی اذیت ہے. لہذا ایک مستحب کام، جائز کام بھی نہیں کر سکتے مولا علی. کیوں؟
نکاح ثانی شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن علی تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لخت جگر جان مصطفیٰ ان کے گوشے جگر کو اذیت پہنچتی ہے، اور جسے اذیت فاطمہ کو جو اذیت پہنچائے گا وہ حقیقت میں کریم مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے گا، اور جو کریم مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے گا وہی تو اللہ کو اذیت پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جائز کام بھی ممنوع ہو گیا، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایذا پہنچے گی، نکاح سے ایذا پہنچ رہی ہے، لخت جگر، ایک حسن کو زہر دینا، دوسرے حسین کو تلوار سے ذبح کرنا، تو کیا یہ جو لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذا نہیں پہنچی ہوگی؟ یہاں آ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہو، ساؤنڈ صحیح کیجیے گا، چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی ہو، کیوں نہ ہو، کفر تک لے جاتا ہے۔ یعنی بغض مصطفیٰ کسی بھی شخص کے اسلام کو قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ کیا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ڈائریکٹ چلتے ہیں اس ہجری میں جس ہجری میں یہ واقعہ ہوا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، اور کتنے عظیم صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کثیر الروایہ، کثیر احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ گلی کوچوں میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں مولا 60 کا آغاز نہ دکھانا، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت جو حکومت ہوگی وہ احمقوں کی ہوگی اور بدعتی لوگوں کی ہوگی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لکھ رہے ہیں وہ 61 ہجری کے سال سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور پناہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ احمقوں کی حکومت ہوگی۔ یہی نہیں، اگلا سنیے، غیر مقلد وہابی حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا شخص تبدیل کرے گا جسے یزید کہا جائے گا۔ مقالات، یہ مقالات ہیں جو کہ زبیر علی زئی جو کہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنے والا پہلا کون ہوگا؟ بنو امیہ میں سے ہوگا، اور وہ کون ہے؟ یزید ہے۔ اب جو میں اتنی ساری باتیں لا رہی، ابھی یزید کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات اتنی مشہور ہے اور تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کے کفر یا لعنت سے بچا سکے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کسی بھی شخص کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ آپ کا بال مبارک ہو، آپ کا لباس ہو، آپ لباس کو میلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کا سایہ نہیں بنا۔ کوئی بھی لفظ جو تحقیر کے لیے، ارے تحقیر، اہل علم تو فرماتے ہیں ہر وہ لفظ جس کی تصغیر بن سکتی ہے وہ بھی آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کتاب سے چھوٹا کتابچہ، سمجھ رہے؟ باغ بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہم کہتے ہیں باغیچہ، تصغیر ہو گئی، اس کے چھوٹے معنی، آپ وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا شہر ہو تو وہ شہر عام نہیں رہتا، مدینہ بن جاتا ہے۔ پہلے ہوگا یثرب، اب یثرب نہیں ہے، وہ مدینہ ہے۔ جہاں آپ کے قدم لگے وہ خاک نہ رہی، خاک شفا بن گئی۔ جہاں آپ نے آرام کیا ہوا ہے وہ جگہ اب عام نہیں رہی، آسمان والے زمین پہ رش کرتے ہیں۔
نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہیں. یہی وجہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو مزاج شناس جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈا، لیکن جیسی آپ نے لعاب زمین میں پھینکا تو زمین سے پہلے ان کے دست مبارکوں پہ وہ لعاب تھا اور چہروں پہ مل لیا. کسی سے پوچھا نہیں. وضو کا بچا ہوا پانی بھی اپنے تصرف پہ لے آئے. میرا اور آپ کا وضو کا پانی مکروہ ہوتا ہے، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی مکروہ نہیں ہوتا. آپ کی نیند آپ کا وضو بھی نہیں توڑتی. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسے عشاق ہیں کہ جب مجلس میں کہہ دیا گیا کہ کدو کھانا سنت ہے اور کوئی کہہ دے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے تو ارے عشاق صاحب علم ہونے کے باوجود تلوار سونٹ لیتے ہیں. مجال تیری، جرت تیری، تو اس سبزی کو ناپسند کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. توبہ کر، ابھی توبہ کر. کدو، ارے نسبت والے لوگ تو کدو کو کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں. آپ نسبتوں کو سمجھیں، اور نسبت وہ جو خارج میں استعمال ہو رہی ہیں. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی توہین کرے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے. بات کو پھر یہیں چھوڑ رہی ہوں، سمجھیے گا. اب آئیے حضرت ابن حنظلہ، یہ صحابی رسول حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا تھا، ان کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں یہ 61 ہجری میں موجود تھے اور یزیدی لشکر نے انہیں شہید کیا. فرماتے ہیں اے قوم، خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے جب ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، کیونکہ یہ بدبخت ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا، شراب پیتا، تارک نماز تھا. خدا کی قسم اگر لوگوں میں سے کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا تب بھی میں پرواہ نہ کرتا اور اس معاملے میں شجاعت کا مظاہرہ کرتا. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور موجود ہیں، اور یہ یزید کا تعارف کرا رہے ہیں. یزید کا تعارف سن لیا کیا ہے؟ یہ محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، شرابی، تارک الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتا، اور اس کی بدکاریاں اس نہج میں دی کہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف کھڑے نہ ہوتے ہمیں خوف ہوتا کہ آسمان سے اس کے گناہوں کے سبب ہم پہ پتھر نازل نہ ہو جائیں. یہ یزید کا تعارف تھا جو صحابی رسول کے بیٹے کی زبان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. باقی لوگوں نے بھی ان کا تعارف پیش کیا، بات طویل ہو جائے گی اس لیے ایک ہی کا قول لیا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، یعنی اس ضدی سرکش کا رد جو یزید کی مذمت سے روکتا ہے، یعنی آپ نے یزید پر لعنت بھیجنے اور اس حوالے سے پوری کتاب ہی لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھ دی. اور آپ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ مذموم کی مذمت، ملعون پر لعنت کرنے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، جن میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں. اور امام احمد بن حنبل نے تو یزید کے بارے میں وہ کچھ کہا ہے جو لعنت سے بڑھ کر ہے. پھر خود علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عمر بن سعد یعنی ابن سعد اور ابن زیاد کے فعل سے اتنا تعجب نہیں جتنا تعجب یزید لعی کے افعال قبیحہ سے. یزید لعی کہ افعال قبیحہ. اب افعال قبیحہ کیا ہے وہ سنیں، وہ خود فرما رہے ہیں اس نے اپنی غرض فاسد یعنی حکومت کی طلب کے حصول کے لیے سر انور کی توہین کی ہے، سر انور کی. امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری ہے، سر انور
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد مدینے کی طرف لوٹایا گیا۔ فرما رہے ہیں کیا خارج کے ساتھ بھی ایسا سلوک رکھا جا سکتا ہے؟ خارجی جو اسلام سے باہر ہے، ارے ان کے ساتھ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو کیا شریعت کا یہ حکم نہیں تھا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی؟ جو خاندان نبوت کے لوگ ہیں ان کی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جو شامی جہنمی ہیں ان کی تدفین کرا دی۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ شریعت کا حکم نہیں تھا ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی اور دفن کیا جاتا؟ پھر فرمایا کہ اگر یہ قول جو کہ یزید نے خود کو بچانے کے لیے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں شہید نہ کرتا، قید کرتا، تو فرما رہے ہیں کہ یہ قول اس کو لعنت سے نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ سر مبارک کا احترام کرتا، جب وہ اس کے پاس پہنچا تھا اس پر نماز پڑھتا اور تش میں نہ رکھواتا اور نہ ہی چھڑی کے ساتھ مارتا، تو پھر یہ فعل اس کو کیا نقصان پہنچاتا؟ کیا مطلب اسے یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابن جوزی فرما رہے ہیں کیونکہ حسین علیہ السلام کے قتل سے اسے اس کا مقصد تو مل گیا تھا، بھائی اس کا تخت سلامت تھا، اسے کیا ضرورت تھی پھر توہین کرنے کی؟ لیکن پھر فرما رہے اس میں جاہلیت کی کینہ پروری تھی، یعنی دور جاہلیت کا بغض اس کے سینے میں تھا، جس کی دلیل وہ شعر ہے جو اس نے کہا تھا، ایک کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے بزرگ آج کا منظر دیکھتے۔ یہ تمام مسالک کے علماء، آئمہ، محدثین، متکلمین سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی توہین کی جائے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، خارج ہے، خارج ہے۔ تو یزید نے جو سب کچھ کیا وہ توہین کے زمرے میں نہیں جاتا۔ جنگ تھی تو لڑ لیتا، لیکن سر بدار سر انور کو گھمانا، چھڑی مارنا، عزت ماں بیبیاں جن کے لیے آیت تطہیر، جن کے لیے آیت مباہلہ، ارے جو آیت کوثر کا مصداق ہے، ان کو سر بازار گھمانا، اپنی فتح کا جشن منانا، بچوں کے ساتھ بدسلوکی، انہیں قیدی بنانا، توہین کے زمرے میں نہیں آتا، اسے توہین نہیں کہتے۔ مسلح منع ہے اسلام میں۔ اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ شہید کیا، تو آپ نے اس وقت بھی 3 دن جب زخمی تھے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اس کو کچھ نہ کہنا یہاں تک کہ میں صحیح ہو جاؤں، پھر میں اپنا بدلہ خود لوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو بدلہ ایک ہی ضرب کے ساتھ لینا جتنی اس نے ضرب لگائی ہے، اور اس کے ساتھ مصلح نہ کرنا، یعنی اس کے اعضاء کو کاٹنا پیٹنا نہیں۔ یہ توہین نہیں ہے؟ بوسہ گاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نور شریف میں بیانات دیتی ہوں اور دیتی رہوں گی انشاءاللہ کہ جی اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دسترخوان جس کو آپ کو جب صاف کرنا ہوتا تو آپ تندور میں ڈال دیتے، وہ نکلتا تو روشن صاف ستھرا، لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا آگ کا کام تو جلانا ہے، آپ کا دسترخوان جلتا کیوں نہیں؟ فرمایا دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان سے لگے، آگ چھوتی ہی نہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دسترخوان سے نسبت۔ جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان جگہوں کو بھی محفوظ کیا جہاں سے آپ گزرے، جس کی مشق پر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو انہی صحابیہ نے مشق کا وہ ٹکڑا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لی۔ آپ جن کے گھر پہ سوئے تو انہوں نے آپ کے پسینے کو اپنے پاس شیشی میں محفوظ کر لے۔ لوگ آپ کی بچی ہوئی چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کرتے، ان چیزوں کا تعلق تو خارج میں ہے۔ ارے لہو حسین این لہو مصطفیٰ ہے، گفتار حسین این گفتار مصطفیٰ ہے، کردار حسین این کردار مصطفیٰ ہے۔ ارے یہ حسین این شاہکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے پر بھی آپ کہیں گے توہین نہیں ہے؟ یا لعنت نہ بھیجی جائے؟ پھر لعنت کس پر بھیجی جائے سوچنا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، ابو بکر بن عباس کہتے ہیں میں نے صالح بن احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنے والد سے پوچھا، کس سے؟ حضرت امام حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا،
کچھ لوگ ہمیں منسوب کرتے ہیں کہ ہماری یزید سے دوستی ہے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید کے ساتھ دوستی رکھے گا کیسے؟ میں نے پوچھا پھر آپ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب دیا تم نے مجھے کب کسی پر لعنت کرتے دیکھا ہے، لیکن میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں لعنت بھیجی ہے. میں نے پوچھا یعنی ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بتائیے قرآن میں یزید پر لعنت کہاں بھیجی گئی؟ تو امام حنبل نے یہ آیت پڑھی کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو. یزید کو جیسی حکومت ملی فساد برپا کیا، رشتے ناطے تعلق سب توڑ ڈالے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی اللہ نے چھین لی ہے. تو کیا فساد قتل سے بھی بڑا گناہ نہیں ہے؟ یہ تو حضرت امام حنبل رحمہ اللہ کا ہے. اب آئیے عاشق صادق کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے یزید پر 100 لعنتیں اور اس سے بھی زیادہ ہوں. آگے چلیے ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ اس نے ایسے افعال و اقوال نقل ہوئے ہیں جو کفر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ شراب کو حلال سمجھنا وغیرہ. اور شاید انہی وجوہ کی بنا پر امام احمد بن حنبل نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. شرح فقہ الاکبر شاہ محمد سلیمان پلواری لکھتے ہیں کہ اکثر اکابرین محدثین بزرگان دین مثلا امام احمد بن حنبل، علامہ ابن جوزی، جلال الدین سیوطی، علامہ سعد الدین تفتازانی اور سید آلوسی وغیرہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، اسے سرے سے مسلمان ہی نہیں جانتے. آپ تو لعنت کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو اس کا ایمان بھی اسلام بھی خطرے میں ہے. حضرت امام سعد الدین تفتازانی جو کہ محدث بھی ہیں، متکلم بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ہم یزید پر لعنت کرنے کے جواب بلکہ اس کے بے دین اور بے ایمان ہونے پر کسی قسم کا توقف اور شک و شبہ نہیں کرتے اور اس پر اس کے اعوان و انصار پر خدا کی لعنت ہو. علامہ جوزی کا میں نے آپ کو بتا دیا. سید آلوسی حنفی رحمہ اللہ عالم دین ہے اور آپ نے مشہور تفسیر کی کتاب لکھی ہے روح المعانی. انہوں نے لکھا ہے میرا گمان غالب یہی ہے کہ وہ خبیث ہرگز مسلمان اور مصدق رسالت نہیں تھا. اس کی شاعری میں ہے کہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ یہ ڈھونگ رچایا ہے، نہ قرآن اترا ہے، نہ جبریل آئے ہیں اور نہ ہی کوئی نبوت نازل ہوئی ہے. اچھا میں مزید اگر نام لوں تو سب نے تقریباً جیسے قاضی شہاب الدین انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ قتل اہل بیت جیسی اذیت رسول اللہ کو پہنچائیے تو وہ لعنت کا موجب ہے، لعنت اس پر واجب ہے. اور بلکہ فرماتے خدا رحمت کرے ان پر جو یزید پر لعنت جائز سمجھتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے بھی یزید کا تعارف پیش کیا. فرما رہے ہیں جب یزید پلید قتل امام اور جو ہے حرمت اہل بیت کی حد تک سے فارغ ہوا تو اس غرور سے اس کی شقاوت و قساوت میں مزید اضافہ ہوا. جب اس نے اہل بیت کے یعنی چمنستان مصطفیٰ کے لوگوں کو کربلا کی ریت پر رون دیا تو اس کی شقاوت اور بڑی، قساوت اور بڑی. چنانچہ لواطت اور زنا اور بھائی بہن کی شادی اور سود اور اس جیسے اللہ کریم کے بہت سارے ممنوع کاموں کو وہ اعلانیہ رواج دیتا تھا. اور میں بتا چکی ہوں لواطت کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سود والوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. فرما رہے رواج دیتا تھا. جس دن اس پلید کے حکم سے کعبے کی بے حرمتی کی گئی اسی دن حمس میں وہ واصل جہنم ہو گیا. جو لوگ کہہ رہے ہیں شاید اسے توبہ کی توفیق ملی ہو، نہیں. جب مدینے کو تاراج کر کے اس کی فوج مکے پہنچی، کعبے کا غلاف جلا، اسی دوران وہ مر گیا
اور وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا جاؤ تمہارا طاغوت مر چکا ہے. اس پر جا کے یہ جنگ رکی تھی. اور یہ شاہ عبد العزیز محدث زائلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرما رہے ہیں. یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن میں یہاں روک دیتی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ پہ آتے ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں. اہل بیت اطہار سے بے انتہا محبت ہے اور محبت آل رسول مودت آل رسول کے نتیجے میں یہ شہید ہوئے. اگر میں کہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ شہید مودت اہل بیت ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. چونکہ بنو امیہ کا دور چل رہا ہے, حکمران ظالم ہے علاوہ چند کے, جیسے کہ اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز, ان کی خلافت تو خلافت راشدہ کے تقریباً عکس تھی. انہوں نے کیا کیا, انہیں معلوم تھا امام اعظم ابو حنیفہ محب اہل بیت ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. 122 ہجری کا دور ہے. حضرت امام زید جو کہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, انہوں نے خروج کیا. کس کے خلاف؟ ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا یہ تھا, اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا. تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا بھائی اس خروج کا حکم کیا ہے؟ خروج سے مراد یہ ہے کہ امام زید نے اس وقت کے جو ہشام بن عبد الملک تھے خلیفہ, اس کے ظلم, اس کی ناانصافیاں اور اس کے جرائم کے سبب آپ نے علم بغاوت بلند کیا, جیسا کہ امام حسین نے کیا تھا. تو پوچھا گیا بھائی اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی حکم ہے جو غزوہ بدر کا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی تمہاری اس وقت امام زید کے ساتھ مدد ایسی ہے جس طرح غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر دین اسلام کی مدد کی تھی. یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو کہ امام زید کے ساتھ تھے اور جنہوں نے امام زید کے خروج پر فرمایا تمہارا خروج بالکل ایسا ہے جیسا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم البدر, بدر والے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلنا یا کھڑا ہونا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا. امام زید کے ساتھ بھی تقریباً 300 لوگ باقی بچے بے وفائیوں کے بعد, مکر جانے کے بعد, اور آپ بھی بالآخر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اب بات کو سمجھیے گا, امام اعظم ابو حنیفہ نے امام زید اور اہل بیت کی محبت میں جان گنوا دی, امام زید کا ساتھ دیا, اہل بیت کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل سے ہی آپ کی لاش باہر لائی گئی. کچھ روایتوں میں تو آتا ہے آپ کو زہر دیا گیا, اور بھی کچھ معاملات ہیں. لیکن آپ کو سمجھ میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ آل رسول سے کتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی محبت میں شہید ہو گئے. شہید مودت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام اعظم ابو حنیفہ. تو سوچئے جو امام زید کے لیے فتوے دے رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے غزوہ بدر, تو پھر وہ آپ کے جد یعنی امام حسین کے قاتل کے لیے کیا رائے رکھتے ہوں گے, جو ان کی اولاد سے اتنا مخلص ہیں, جو ان کی اولاد کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں, وہ جد کے لیے کیا رائے رکھتے ہوں گے. تحقیق جاری ہے, کچھ کہتے ہیں سکوت ہے, کچھ کہہ رہے نہیں ہے سکوت. تحقیق جاری ہے اور اس پہ انشاءاللہ اگلی بار جب بھی موقع ملا بات کروں گی. اب آخر کی 2 گواہیاں لے کے بات ختم کرتے ہیں. بنو امیہ سے عمر بن عبد العزیز کو لے لیتے ہیں, خود بنو امیہ سے ہی ہیں. ان کے سامنے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا, آپ نے اس کو 20 کوڑے مارے سزا کے طور پہ. ایک اور لے لیتے ہیں اور سب سے آخری گواہی لے کر بات ختم کرتے ہیں. اس کا سگا بیٹا, یزید لعین کا سگا بیٹا, اس نے کیا گواہی دی؟ وہ چند دن تو یزید کے بعد, کیونکہ یزید تو مر گیا تھا نا, اچانک مرا تھا, اللہ کی قضا سے, اللہ کے قہر سے وہ مر گیا تھا. اس پہ ابھی بات کروں گی آگے جا کے 2 یا 4 منٹ بعد. لیکن یزید کے بیٹے کی گواہی لے. چند دن وہ حکومت میں رہا, حکومت سے علیحدہ ہو گیا, کہنے لگا میرا باپ جو یزید تھا اس نے حکومت سنبھالی, وہ اس حکومت کے قابل تھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین سے اس نے جنگ کی, اس لیے اس کی عمر کم ہو گئی, کم عمری میں مرا تھا. پھر کہنے لگا وہ اپنے گناہوں کو لے کر قبر میں جا پھنسا. بیٹا کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کو لے کر قبر میں جا پھنسا.
پھر یزید کا بیٹا رونے لگا، اور ہمارے لیے بڑا صدمہ ہے یزید کے برے انجام کا، اس نے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، شراب کو حلال کیا ہے، کعبے کو تباہ کیا ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ جو اس کا خونی بیٹا ہے، بیٹا، اس نے گواہی دے دی۔ یہ یزید کا تعارف ہے، اور وہ کیا؟ وہ اپنی قبر میں پھنسایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے 61 ہجری کے میدان میں اس وقت سوائے حضرت حسین علیہ السلام کے کون ہے جسے پوری امت کا مشترکہ اثاثہ قرار دیا جائے؟ اس لیے کہ سبط پیغمبر، سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے تو انہیں قافلہ سالار عشق اور نقطہ پرکار عشق قرار دیا ہے۔ اور یہی نہیں، علامہ اقبال کو جب اس امت کی زبو حالی پر نوحہ پڑھنا پڑا تو نوحے کے لیے انہوں نے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ علامہ اقبال کو تو یہ غم تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یعنی ہمارے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ ایسی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی تمیز ذات امام حسین نے ہمیں عطا کر دی۔ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بابا جان نفاق کی کسوٹی بنے کہ جب تمہیں مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہو تو ذات علی ہے، اور بعد میں جو ایمان یعنی حق اور باطل کی کسوٹی بنی وہ ذات امام حسین علیہ السلام بنی، کہ جب دونوں طرف کلمے اور دونوں طرف اذانیں، دونوں طرف تکبیر، دونوں طرف تلاوت ہو تو تم دیکھ لینا حق وہاں ہوگا جدھر حسین ہوگا۔ یہ ہمیں قیامت تک کے لیے دے دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یزید پر لعنت، یہ یزیدیت پر لعنت۔ اب یزید ایک شخص نہیں رہا، یزید ایک فکر بن گئی۔ جس طرح حسین ایک ذات نہ رہی، یہ ایک حسینی فکر میں ڈھل چکی ہے۔ اب یزیدیت ایک فکر کا نام ہے، اور یہ فکر کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے کس کا؟ ظلم و بربریت، استحصال و استکبار، یعنی استحصال کرنا غریبوں کا، تکبر کرنا، ظلم و جبر، شقاوت، فساد فی الارض کا استعارہ بن گیا ہے یزید، اسی لیے یزیدیت کہلائے گا۔ تو لعنت تو ہر ظالم پر ہے، لعنت تو لواطت کرنے والے پہ ہے، لعنت شراب بیچنے پینے والے پر ہے، سود کا لین دین کرنے والے پہ ہے۔ اگر آپ قرآن کی ساری آیتوں کو جمع کریں ایک ایک صفات کو تو ساری صفات کا مجموعہ یزید بنتا ہے۔ ساری صفات کا مجموعہ یزید بنتا ہے۔ اور پھر آپ کہیں یزید پہ لعنت نام لے کر نہ ہو؟ مجھے یہ بتائیے، بات کو ختم کر رہی ہوں، بار بار نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز، ہر شے افضل ہوتی جا رہی ہے، تو حسین علیہ السلام کو کیا نسبت نہیں ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ بوسہ گائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پامال ہو رہی ہے۔ مسلح کفار کے لیے بھی منع ہے، کافروں کے لیے بھی منع ہے، قتل کر کے ان کے اعضا نہیں کاٹنا۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت شریعت کی کس حالت میں دھجیاں اڑائی جا رہی تھی جب بوقت شہادت اور شہید ہو کر یہ حکم ہوتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان جنتی سردار کو مسل دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ توہین نہیں ہے؟ وہ جنتی وجود لعاب مصطفیٰ لے کر دنیا میں آنے والا، دنیا میں آتے ہی لعاب مصطفیٰ جس کی پہلی غذا سبط پیغمبر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بال کو آج 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جزء بدن ہے، یہ لہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جنت کا سردار ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا نور نظر ہے۔ خالی شہید نہیں کیا، اگر یہ مسلمان تھے شامی، اگر تھے تو دیکھیں شریعت تو کہہ رہی ہے کہ مسلح نہیں کرنا، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے جنتی وجود کو مسل دی۔ کہاں ہے کہ سر کو دھڑ سے الگ کر کے نیزے پہ بلند کرنا توہین نہیں ہے؟ ان سب چیزوں کو آپ توہین قرار نہیں دیتے؟
اور یہ سلسلہ کربلا میں رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. سادات کی زندگی مشکل رہی ہے. آپ تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیے، ہر دور میں جو سید ہے وہ کبھی زہر دینے سے شہید ہو گیا، کبھی سولی پہ چڑھا دیا گیا، کسی نہ کسی خلیفہ وقت کے ظلم کا شکار ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں توہین نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس حسین علیہ السلام کو گود مصطفیٰ میں دیکھا، دوش مصطفیٰ پہ بلند دیکھا، سجدوں کی طوالت کا جو سبب بنا، زلف مصطفیٰ سے جو کھیلا، جس پر فرشتوں نے صائبہ کیا، جن کا جھولا جبریل امی نے جھلایا، ارے اس کی شہادت کو آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ کس قدر توہین مصطفیٰ ہے، تو آگے سادات کے تسلسل کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ اہل بیت سے بدسلوکیاں، انہیں بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، ان کے بچوں کو رلانا، سرے بازار لانا، 63 ہجری میں مدینے کو تاراج کرنا، 3 دن خواتین لکھ دیتے ہیں لوگ. خواتین تو پاکستان میں ہوتی ہیں بھائی، خواتین نہیں تھی 63 ہجری میں، صحابیات تھیں یا تابعات تھیں، خواتین نہیں ہے خالی وہ، ان کی صفت ہے یہ. 3 دن اپنے ان جہنمی شامی لشکر کے لیے حلال کر دیا جس کی چاہے عزت کا سودا کر لوں، جس کے نتیجے میں 1000 ناجائز بچے دنیا میں آئے. آپ نے خواتین لکھ دیا. ارے وہ مدینے کے لوگ ہیں، مدینے کا درخت کاٹ نہیں سکتے، حرم ہے. مدینے میں کسی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتے. مدینے والوں کو ڈرایا، ایسے گل جاؤ گے جیسے نمک پانی میں گلتا ہے، تو گل تو گیا. 61 ہجری میں کربلا، 63 ہجری میں واقعہ ہررا، جو جیسے ہی مدینے کو تباہ کر کے یہ کعبے کی طرف بڑھا، اللہ نے بدلہ خود لے لیا. یزید قتل نہیں ہوا، یزید کو کسی نے مارا نہیں. ایک درد اٹھا جس کو برداشت نہ کر سکا، بڑے بڑے حکیم آ گئے، اس کو مختلف روایتوں میں بیان کیا، یہ اللہ کی مار تھی، مر گیا. اور عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، جب وہ کعبے کے غلاف کو آگ لگا رہے تھے، فرمایا شامیوں تمہارا طاغوت تو مر گیا ہے. تب جا کے کعبۃ اللہ کی حفاظت ہوئی ہے. 3 دن وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عکس بھی ہم اپنے گھروں میں لگا لیں تو ہم پیٹ نہیں کرتے. 3 دن اذان نہیں ہوئی، 3 دن مسجد میں اقامت نہیں ہوئی، وہاں نمازی نماز نہ پڑھ سکے. گھوڑوں کی لیڈ، گھوڑوں کا بول، گھوڑوں کا براز کہاں پر؟ وہاں جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں باندھا ہے شامیوں نے، وہاں باندھا ہے. توہین نہیں ہوئی. 10,000 مدینے کے لوگ شہید ہو گئے، جن میں صحابہ بھی ہیں، جن میں تابعین بھی ہیں، لیکن آپ کہتے توہین نہیں ہے. یہاں تک کہ مدینے کو تاراج کر کے کعبے کی طرف رخت سفر بان لیا کہ اب کعبہ اتنی سنگواری کی کہ غلاف میں آگ لگ گئی. معاملہ تو ابھی تک اور بڑھنا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، خبردار، مدینے کے درختوں کا بھی احترام ہے. مدینے والوں کو ڈرایا، تم ایسے گل جاؤ گے. اور وہ گل گیا، مر گیا مردود آپ اپنی موت. وہ آپ اپنی موت مر گیا مردود بن کر. اس کے بیٹے نے گواہی دے دی، اس کی قبر کا نشان نہیں ہے، اور آپ کا دل نہ جانے کیوں چل رہا ہے. اتنے سارے معاملات کے بعد بھی آپ کیسے یزید کے لیے نرم گوشہ رکھ لیتے ہیں؟ آپ کیسے یزید کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں؟ آپ کیسے متفکر ہیں کہ بھائی ہم لعنت نہیں بھیجیں گے؟ نہ بھیجیے، لیکن جو بھیج رہا ہے اسے تو بھیجنے دیجیے. اللہ کریم بھیج رہا ہے. ارے اللہ کریم تو ایک ظلم کرنے والے پر، ظالم، منافق، لواطت، زانی، شرابی، ارے ان سب کا مجموعہ تو یزید بنتا ہے. آپ مجھے بتائیے ہم کیوں اتنا نرم گوشہ یزید کے لیے رکھ رہے ہیں؟ وہ بھی مقابل میں نبی کے صاحبزادے، مقابل میں حسنین کرمین. ہم کیوں بضد ہیں کہ اسے جنت میں بھجوائیں؟ کیوں؟ ہمارا اس سے ایسا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ جہنم میں گیا، قبر میں پھنسا ہے، اور ہم بضد ہیں. اور یہ جو میں نے جرائم کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی، چلے شرابی ہونا اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن بعد میں کیا نہیں کیا؟
اللہ کی حدود کو پامال، پھر اللہ کی گھر کا حال، آپ ابھی بھی نرم گوشا اور ابھی بھی وہ معجب لعنت نہیں ٹھہرے گا، مستحق لعنت نہیں ٹھہرے گا. اتنے بڑے بڑے جرائم تواتر سے ثابت ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا قاتل، صحابہ کی تو دل میں محبت ہے نا، صحابہ کا بھی قاتل، اسے آپ تابعی کہہ رہے ہیں؟ صحابی تو خیر یہ ہے بھی نہیں، لیکن مجھے بتائیے جو صحابہ کا قاتل ہو، اس کے دربار میں صحابی ہیں اور یہ برہنہ الفاظ بول کر صحابی کو اپنے دربار سے نکال رہا ہے، کہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے، یہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے. اور یقین جانے قرآن کی زبان سے تو دن رات اس پہ لعنت پڑ رہی ہے. جب جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں سے لعنت پڑ رہی ہے اس پر. تو اگر ہم لعنت بھیج دیتے ہیں تو کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر قاتلان حسین پر لعنت نہ بھیجی جائے تو پھر کس پہ بھیجی جائے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. سوچئے گا آپ کہ کوئی ہماری اولاد کو اس قدر تکلیف پہنچائے، انہیں در بدر کرے، انہیں ہجرت پہ مجبور کرے، ہمارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھے، ہمارے بیٹوں کو ذبح کرے، اس کے بعد کیا ہم اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں؟ رہا یہ سوال کہ جتنی دیر لعنت بھیج رہے ہیں اس سے اچھا درود پڑھ لیں. درود پڑھنا یا درود بھیجنا بھی اللہ کی سنت ہے اور لعنت بھیجنا بھی اللہ کی سنت ہے. جس وقت جو کیفیت غالب ہوگی ہم وہ کام کر لیں گے. جب سرکار کی محبت غالب ہوگی، توجہ وہاں ہوگی تو درود پڑھتے رہیں گے. جب جب دل غم زدہ ہوگا آل رسول کے غم میں تو لعنت بھیجتے رہیں گے. اللہ کریم ہمیں قرآن اور اہل بیت سے تمسک عطا فرمائے، جمیع صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت عطا فرمائے. اللہ کریم قاتلان حسین کے لیے ہلکا سا بھی عشیر بھی نرم گوشہ رکھنے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے. جو حسین علیہ السلام کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جو حسنین کرمین سے جنگ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جو حسین کے قاتلوں کے لیے نرمی دکھا رہے ہیں وہ ہمیں پڑھ پڑھ کے حدیث سناتے ہیں، جو اللہ کے ولی سے جنگ کرے اللہ کی اس سے جنگ ہے. جو اللہ کے ولی جو اولیاء کے سردار، جو اولیاء کے سردار کا بیٹا جنت کے نوجوانوں کا سردار بنے، تو جو ان سے بغض اور عداوت رکھے. یہی وجہ ہے مختلف احادیث میں آیا ہے کہ حسنین کرمین سے صلح، ان کی رضا، ان کی ناراضگی، ان سے جنگ، جو معاملات ان سے ہیں سیم وہی معاملات مینو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانے جائیں گے. یعنی ان سے جنگ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اور جو رسول اللہ سے جنگ کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا. تو بہرحال جو میرے حسین سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، جو انہیں اذیت دیتا ہے اس کے لیے ہم نرم گوشہ نہیں رکھتے، جو حسین کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں، جو حسین کو نہیں مانتا ہم بھی اسے نہیں مانتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.